جب بھی کوئی پولیٹیشین یا پولیٹیکل پریزنر ہنگر اسٹرائک پر جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اب لمٹ کراس ہو چکی ہوئی ہے، اب آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے میرے خیال میں پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے پروگرام کے اندر کہ عمران خان پروبیبلی سننے والوں کو یہ میرا لفظ عجیب لگے گا، لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، اگر میں انگریزی میں کہوں تو شاید نہ عجیب لگے، عمران خان از یوزنگ ہز باڈی ایز ہز ویپن۔ پہلے وہ جیل میں گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اب ہنگر اسٹرائک کو بھی، ہنگر جو اسٹرائک ہے ان کی بھوک ہڑتال، وہ افیکٹ ان کی باڈی کو کرے گی نا، تو اب اگر وہ اندر بھی جیل کے رہتے ہیں اور یہ بھی خدشات ہیں کہ شاید ان کو کچھ ہو جائے، تو یہ خدشات ہیں کہ کسی نے کچھ کی ہے، تو وہ انہوں نے ایک قسم کا للکارا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر، پروگرام دی پلس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ میں ہنگر اسٹرائک پہ جاؤں گا، بھوک ہڑتال پہ، اگر مجھے جسٹس نہ دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں ان میں کوئی رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں۔ پروگرام میں ہم اور ڈسکس کریں گے کہ سوشل میڈیا، پنجاب گورنمنٹ نے کل کہا جی کہ ہمیں ساری سوشل میڈیا ایپس جو ہیں، چاہے یہ ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر تو آلریڈی بند ہے، لیکن جو انہوں نے نوٹیفیکیشن میں مینشن کیا ٹویٹر کا بھی ذکر کر گئے ہیں، یعنی کہ کرنٹلی ایکس، کہ ان سب کو بند ہونا چاہیے 6 سے 11 محرم تک۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس انہوں نے یہ لیٹر ان کو فارورڈ کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تو آیا ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے، لیکن اونلی ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہے، کوئی تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ آلموسٹ ویک ٹو گو محرم شروع ہونے میں، اور جیسے 6 تاریخ یعنی کہ 13 محرم کو 13 جولائی کو 6 محرم بنتا ہے، تو بائی دیٹ ٹائم گورنمنٹ اس کو شاید ری وزٹ کر لے، اور مریم نواز صاحبہ کا جو یہ رکا ہے، لیٹر ہے، اس کے اوپر سوچنا شروع کرے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اندر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دیٹ از کہ سینٹ نے بل پاس کر دیا ہے جس کے تحت اب الیکشن ٹریبیونلز کے ججز جو ہوں گے وہ ریٹائرڈ ججز ہوں گے، اور کیوں ہوں گے یہ پہلے بھی اس پہ بات ہوتی آ رہی ہے، اپوزیشن اس کو الیج کرتی ہے کہ ان کو شاید مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ پہلے آپ نے الیکشن اکارڈنگ ٹو اپوزیشن چرایا، اب اس چوری کو چھپانے کے لیے اب آپ مزید فردر یہ اقدام کریں گے، کیونکہ سارے جو کنٹروورشل سیٹوں کے اوپر کنٹروورشل ڈیسیژن ہے آن ڈفرینٹ کانسٹیچوئنسیز، وہ سارے الیکشن ٹریبیونل میں ہی چیلنج ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں ایک الیکشن کمیشن پوری طرح سے پینک کر گیا ہے، اور اس کو ایک کائنڈ آف سپورٹ چاہیے اکارڈنگ ٹو اپوزیشن۔ اور لاسٹ پہ ہم بات کریں گے یو کے میں جو الیکشن ہوا ہے، اور یو کے میں کنزرویٹو پارٹی بری طرح سے پٹ گئی ہے، رشی سونک جو ان کے اب آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بن گئے، اور لیبر پارٹی نے بالکل سویپ کیا ہے، 630 سیٹ میں سے 412 سو فار اٹ مینیج ٹو ون۔ اور اس میں ایک جیسے کہہ لیں سوشل میڈیا میمز بھی چل رہی ہیں کہ رشی سونک نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کنٹری از دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، تو میم یہ چل رہی ہے کہ بھئی اگر آپ کا کنٹری بیسٹ ہوتا تو آپ کو 112 سیٹ یا 121 سیٹ کے قریب ہیں ان کی، تو یہ آپ کو اتنی سیٹیں نہ رہتی، آپ ریورس ہو جاتا، یعنی کہ 400 سیٹیں آپ راتوں رات کر لیتے، آپ کو الیکشن کمیشن کی مدد ملتی وہاں پہ، اور اس طرح سے ٹیبل ٹرن کر کے آپ دوبارہ سے پرائم منسٹر بنتے، تب تو ہم آپ کو سمجھتے کہ آپ کا بیسٹ کنٹری ہے، لیکن دیٹ از آؤٹ آف جوک۔ ہمارے ساتھ ہیں شہر بانو صاحبہ، سینئر جرنلسٹ، کالمسٹ، تو ان سے ہم گفتگو کا سٹارٹ کریں گے عمران خان کی ہنگر اسٹرائک کی تھریٹ کو لے کے۔ جی شہربانو صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام، اور بتائیے گا کہ یہ کتنا اس میں یہ از اٹ اے تھریٹ؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی محمد خان جو ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان بھوک ہڑتال پہ جانے والے ہیں، تو اس جسٹ میرا تھریٹ، یا آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ مٹیریلائز ہو جائے گی، وہ واقعی چلے جائیں گے اس پہ؟ میرے خیال میں یہ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کب وہ ہنگر اسٹرائک کریں گے، لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں یوں دیتی ہوں کہ آپ کے خیال سے
خان صاحب صرف تھریٹ کرتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کا تو یہ حصہ نہیں ہے کہ وہ جی. صرف تھریٹ ہی کریں گے, وہ ہنگر اسٹرائک پر جائیں گے, یقیناً جائیں گے. لیکن ہنگر اسٹرائک کے پر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیفینٹ طریقے سے جائیں گے کہ مہینہ بھر ہنگر اسٹرائک کریں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. ان کو یہ پتا ہے, عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے کس ٹائم کے اوپر اپنی پچ پر کون سا انہوں نے گیند پھینکنا ہے. وہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے ایز اے پولیٹیشین, وہ اب بڑے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت میچیور ہو گئے ہوئے ہیں. ان کی جو یہ اسٹریٹجی ہے, حالانکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی نہیں یہ وہ, لیکن وہ بہت دیکھ بھال کے اپنی موو کرتے ہیں. حالانکہ ان کا جو ایکسپوجر ہے وہ باہر کی دنیا کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ظاہری طور پر کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن تو ان تک پہنچ جاتی ہے. اور بالخصوص جو یہ جو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے, جس کو ہماری فارن آفس نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ بات اب زیر بحث ہے کہ عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. گورنمنٹ پریشر میں آئی ہے یو ایس کانگریس کی ریزولوشن کو لے کے بھی, اور یونائٹڈ نیشن کی باڈی نے جو اس پہ بتایا کہ آپ کا ہیومن رائٹس وائلیشن اور عمران خان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ انلیگل ہے. ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یونائٹڈ نیشن کو جو آپ نے دیا, یو این کانگریس کو تو آپ نے فوری جلد بازی میں کہہ لیں کہ نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن لائے, پنجاب اسمبلی میں لائے, لیکن یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے اب آپ تھوڑا سا کام رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے یونائٹڈ نیشنز کے اندر صرف ایک ملک کے, تو یہ ایک ورکنگ گروپ نے رپورٹ کمپائل کی ہے. ظاہری طور پہ ان کے پاس پاکستان کے زمینی حقائق بھی ہیں, حالانکہ فارن آفس کے اندر یہ کہا گیا ہے, جو ہماری فارن آفس کی اسپوکس پرسن ہے, کہ ان کو ہمارے حقائق سے وہ آگاہ نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا. تو جب رپورٹس آتی ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ حقائق سے آگاہ نہیں ہوتے. سیکرٹری جنرل نے آن کیا ان کے یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل جی اینٹونیو گوٹیرس نے. جی اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ہنگر اسٹرائک پر جانا اس بات کی دلیل ہے, اگر ابھی گئے نہیں ہیں, نہیں ابھی گئے نہیں ہیں, لیکن ان کا یہ سوچنا اور پلان کرنا اور زیر بحث اس کو لے کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز صرف اسٹرائک یہاں پہ نہیں کرے گی, پاکستان میں نہیں کرے گی, اس کی ایکسپلوژن دنیا بھر میں ہوگی. جہاں جہاں لوگ خان صاحب کو جانتے ہیں, جہاں جہاں سبھی کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی جو ماحول ہے اس قسم کا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب اگر مجھے جسٹس نہیں ملا, انصاف نہ ملا, انصاف کس سے مانگ رہے ہیں وہ, قاضی فیض عیسیٰ سے؟ میں آپ کو یہاں پر اگزامپل دیتی ہوں گاندھی کی. جی تو دیکھیے وہ جو اپنی ستیہ گرہ کیا کرتے تھے, ان کی جو موومنٹ تھی, اور وہ جو کہ نان وائلنٹ ان کی موومنٹ تھی, وہ جایا کرتے تھے, پریزن میں چلے جاتے تھے, جیل چلے جاتے تھے, اور پھر وہ کیا کرتے تھے, وہ ہنگر اسٹرائک کرتے تھے. تو یہ ایک دیکھیں, عمران خان از اے prisoner of conscience, پولیٹیکل وہ پرزنر ہیں. میں نے پہلے بھی پروگرام کے اندر متعدد دفعہ کہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی مقدمات ایسے نہیں ہیں کہ جس سے یہ ان کو ہم ڈکلیئر کر دیں کہ جی یہ مجرم ہے, انہوں نے چوری کی, انہوں نے ڈاکہ ڈالا, انہوں نے قتل کیا, انہوں نے اور دیگر اس قسم کے. لیکن گورنمنٹ نہیں ان کو پرزنر آف کانشنس ضمیر کا قیدی نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور انہوں نے پورا ملک جلانے کی کوشش کی ہے. اسٹیٹ بلڈنگز کو سارا ماسٹر مائنڈ یہ ہے. 204 مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 کے اوپر. تو حیرت کی بات یہ نہیں ہے ذوالقرنین کہ گورنمنٹ مانتی بھی ہے, اور ساتھ میں گورنمنٹ یہ بھی مانتی ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم ان کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو پھر وہ 204 کیسز جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گے. دیکھیں یہ بات ہے کہ گورنمنٹ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ پرزنر آف کانشنس ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یہ کیسز نہیں ہیں. لیکن یہ ہم کس کو بتا رہے ہیں, ہم اپنی عوام کو بتا رہے ہیں. سب کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں
آپ سوشل میڈیا کو اسی لیے تو یہ چاہتے ہیں جلد سے جلد بین ہو, اسی لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد. آپ کتنی دیر تک حقائق کو آپ ایک تو آپ حقائق کو مجروح کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ مجروح کرنے کے بعد بھی اس کو چھپاتے ہیں. اب خان صاحب کا جو یہ ہنگر سٹرائک ہے یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور یہ کامیاب ہوگا. تھوڑا سا بتائیں, اس پہ روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے اگر وہ جاتے ہیں ہنگر سٹرائک پہ. دیکھیں ان کے چاہنے والے تو یہ بھی کہیں گے کہ بھائی خان صاحب ایسا نہ کریں, آلریڈی آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, تو ہنگر سٹرائک سے تو آپ چیزیں اور آسان کر دیں گے ان کی. تو وہ تو پارٹی تو نہیں چاہے گی, نہ ہی ان کے سپورٹر چاہیں گے. تو یہی مجھے بتائیں کہ اگر وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں, ابھی تو ہائپوتھیٹیکل ہے, اگر وہ چلے گئے تو اس کا مجھے ایڈوانٹیج نمبر 1 بتائیے گا. دیکھیے ذوالقرنین, جب بھی کوئی پولیٹیشین یا پولیٹیکل پریزنر ہنگر سٹرائک پر جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے, اور وہ سوچ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اب لمٹ کراس ہو چکی ہوئی ہے, اب آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے میرے خیال میں پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے پروگرام کے اندر کہ عمران خان, پروبیبلی سننے والوں کو یہ میرا لفظ عجیب لگے گا, لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, اگر میں انگریزی میں کہوں تو شاید نہ عجیب لگے. عمران خان از یوزنگ ہز باڈی ایز ہز ویپن. پہلے وہ جیل میں گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد اب ہنگر سٹرائک کو بھی, ہنگر جو سٹرائک ہے ان کی بھوک ہڑتال, وہ افیکٹ ان کی باڈی کو کرے گی نا. تو اب اگر وہ اندر بھی جیل کے رہتے ہیں اور یہ بھی خدشات ہیں کہ شاید ان کو کچھ ہو جائے, تو یہ خدشات ہیں کہ کسی نے کچھ کی ہے, تو وہ انہوں نے ایک قسم کا للکارا ہے کہ تم مجھے کیا کرو گے, میں یہ خود کرنے کو تیار ہوں, مجھے کیا ڈرا رہے ہو, یہ کیا یہ کس قسم کے دیوں سے ڈرا رہے ہیں. تو نون لیگ والے, اور اسپیشلی اگر ہم ان کی بات کر لیں رانا ثناء اللہ صاحب کی, وہ پھر اگر وہ ہڑتال پہ چلے گئے, بھوک ہڑتال پہ, تو یہ کس طرح ڈیلی بیسس کا پروپیگنڈا دیسی مرغی کا کیسے کریں گے پھر؟ یہی تو دیسی مرغی کو خان صاحب کے سیل میں چھوڑ دیں گے, خان صاحب پڑھ کے دکھاؤ. نہیں, وہ پھر کوئی نہ کوئی اور چیز لے آئیں گے کہ نہیں پروبیبلی جی بھوک ہڑتال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو 2 AC لگے ہوئے ہیں اور پانی تو یہ پی سکتے ہیں, اور اس پانی کے جب انہوں نے ان کے سیل کی پکچر ریلیز کی ٹو دا کورٹ, وہ کورٹ کے بعد میڈیا میں آئی اور دکھائیں بھی ہم سب نے, تو اس میں تو کوئی AC نہیں تھا, لیکن آپ کی جو ہماری جو مریم صاحب ہیں جی, وہ کہتے تھے 2 AC لگا دیں, اعتراض نہیں ہے ان کو, بالکل اعتراض نہیں ہوگا. ان کو فرق کیسے پڑ سکتا ہے, بل انہوں نے تو نہیں دینا نا, فرق تو ان کو تب پڑے نا جب بل انہوں نے دینا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے, بیکاز یہ ہائبرڈ گورنمنٹ ہے, ہائبرڈ رجیم ہے, تو جتنے آپ کو پولیٹیکل فیسز نظر آ رہے ہیں یہ بیچارے صرف یہی یہ جسے کہہ رہے ہیں کہ پین پکڑا ہے انہوں نے اور فائلوں پہ سائن کر رہے ہیں, اور ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کوئی اور کر رہا ہے. یہ بات بہت واضح ہے, یہ بہت کلیئر بات ہے. یہ جو خان صاحب, میں دوبارہ سے اس چیز کے اوپر جاتی ہوں, خان صاحب کی جو یہ موو ہے, جس طرح میں نے کہا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل پرزنر ہوتے ہیں اور اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں ہیں. نیلسن مینڈیلا 27-28 سال جو رہے ہیں تو ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا, اس کے بعد پھر ان کو نوبیل پرائز ملا ہے, پیس پرائز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پرزنر نہیں تھے. اور یہاں پہ یہ بھی نہ پلیز سمجھا جائے کہ میں ان کو نیلسن مینڈیلا سے ملا رہی ہوں, ہرگز نہیں. لیکن میں آپ کو ایک ان کا میتھڈ بتا رہی ہوں اور ان کا آبجیکٹو بتا رہی ہوں, اور اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. ان کی یہ اسٹریٹجی ہے. دیکھیے ان کو یہ پتہ ہے جب وہ ہنگر اسٹرائک پر جائیں گے تو پاکستان, نہ صرف پاکستان کے اندر, یہ جو US کے اندر کانگریس مین جو ان کے کانگریس والے جو ہیں, انہوں نے جو یہ بل پیش کیا ہے, تو وہ عمران خان کے جو وہاں پہ سپورٹرز ہیں انہی کی لابی ہے نا. ٹرو. اور ابھی جو ہم UK میں دیکھ رہے ہیں, جو برٹن کے الیکشن ہوا ہے اس میں لیبر پارٹی آ رہی ہے جی, تو لیبر پارٹی میں کتنی سپورٹ ہے عمران خان کی؟ لیبر پارٹی, دیکھیے عمران خان کی سپورٹ UK میں بہت زیادہ ہے. سو چاہے وہ لیبر پارٹی ہو یا کنسرویٹو ہو, لیکن لیبر پارٹی سے بھی زیادہ
جو وہاں پر جس شخص کی سپورٹ ہے عمران خان کو وہ ہے جارج گیلوے, ٹھیک ہے, جو کہ ابھی ان کے دسمبر میں جو الیکشنز ہوئے تھے ان کے جو لوکل لیول پر ہوتے ہیں وہ جیتے ہیں, اور وہ اپنے یوٹیوب کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں عمران خان کو, اور وہ بہت ووکل ہیں, ان کی آواز یونائٹڈ کنگڈم کے اندر کافی لوگ سنتے ہیں. تو میں یہ کہوں گی کنسرویٹو کے نسبت لیبر پارٹی کے اندر عمران خان کی زیادہ سپورٹ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ آپ سپورٹ کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہنگر اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں خان صاحب, تو ہلچل صرف پاکستان میں نہیں ہے, اکراس دا گلوب, اکراس دا گلوب میں فور فرنٹ پہ یو ایس ہے, یونائٹڈ نیشن بھی اس پہ شاید آواز اٹھا لے تو گورنمنٹ کے لیے یعنی کہ مشکلات بڑھیں گی. کیونکہ ذوالقرنین, جب کوئی پولیٹیکل پرسن, جب کوئی سیاسی انسان بھوک ہڑتال پر جاتا ہے تو رسپانسبلٹی انکمبنٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو ریزسٹ کر رہا ہے, اور چونکہ اس کے اب الفاظ بے معنی ہے اس کے, اور ہر جو اس نے ٹیکنیک یا ٹیکٹک استعمال کی ہے وہ فالنگ آن ڈیف ایئرز ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی سراہ نہیں رہا, کوئی سن نہیں رہا. تو یہ ان کا آخری حرب ہے, یہ ان کا اس جنگ کے اندر آخری حرب ہے, اور یہ آخری حربہ دیکھیے ایک تو موسم کی بھی اس قسم کی ہے کہ انسان بے حال ہوا ہوتا ہے جی, تو یہ ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر آئے گی. عمران خان تو کہہ دیں گے. ایک ونڈو اور بھی ہے, دیکھیں ایک ونڈو یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں اے پی سی کال کر رہا ہوں, جی انہوں نے کہا ہے, جی جو ٹیررزم کے اوپر اسپیسیفک اسپیشلی, اور جو آرمی ملٹری نے آپریشن کرنا ہے, تو عمران خان کیوں کال کر رہے ہیں. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو علی محمد نے آگے ان کو کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہے ہم وی ایگری ٹو سٹ ود دا گورنمنٹ آن دس ایشو. ویل یہ ونڈو ہے, اگر اس کو لے کے پھر وہی بات آ جائے گی کہ گورنمنٹ اگر سیریس ہے واقعی پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنے کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی آئس میلٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی, لیکن ڈپینڈنگ پھر وہی نا پرووائڈیڈ گورنمنٹ از سیریس یا کہ سمپلی آئی واش کرنا چاہ رہی ہے. نہیں, گورنمنٹ سیریس نہیں ہے. دیکھیں اگر سیریس ہو تو سب سے پہلے تو 200 ابھی وہ ایک کیس کے اندر چھوڑتے ہیں, خواتین کو چھوڑ دیں کم از کم, جی خواتین کو چھوڑ دیں. اور یہ جو آپ نے ایک ریڈیکولس اور ابسرڈ قسم کا یہ عدت کا جو کہ اٹس ہائیلی ایمبیرسنگ, اس پہ تو پوری دنیا میں پاکستانی گورنمنٹ کی بدنامی ہے بہت زیادہ عدت کیس کو لے کے, قابل شرم ہے. جی تو یہ جو آپ نے اے پی سی کی بات کی ہے, یہ ایک بہت ہمارے ملک کے اندر اس وقت اگر میں سمجھتی ہوں مسئلہ ہے, تو ہاں بھوک ہڑتال کا تو ہوگا جب وہ بھوک ہڑتال شروع کریں گے, کیونکہ ایک انسان کی زندگی, اس کی صحت کے اوپر اثر اس کا ہوگا, اور کوئی بھی مسئلہ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی سے بڑھ کے ہو. اب دوسری بات آ جاتے ہیں اے پی سی کی, اور اے پی سی کے پیچھے کیا ہے جی, استحکام پاکستان, یہی عزم استحکام پاکستان پارٹی ہے. اور علیم خان اور علیم خان صاحب اس ٹائم کیبنٹ میں ایک بڑی بہترین منسٹری پرائیویٹائزیشن کی بیٹھے ہوئے ہیں اور موجیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں پی آئی اے کا کیا پہلے ٹیسٹ کیس پی آئی اے ہے, اگست میں اس کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے. لیٹس سی کہ کس کا فرنٹ مین پی آئی اے کو خریدتا ہے. یہ دیکھنا ہے. ہاں جی, تو ہم عزم پاکستان کیا بات کریں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اے پی سی کی ان کو ضرورت, اب انہوں نے اے پی سی اب بلوائی ہے, جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اٹینڈ کرنے گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں یہ, تو انہوں نے تقریباً مہینہ ہو گیا ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ یہ ملٹری آپریشن شروع کریں گے, تو ان کو تقریباً 3 ہفتے تو کم از کم ہو گئے ہیں نا. تو ان کو اے پی سی اب بلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اے پی سی ہوتی ہے بھائی, ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہوتی ہے. اتنا زیادہ پنکھے جو اس میں پڑے ہوئے ہیں, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد اس کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے اے پی سی میں جو ہے پی ٹی آئی حصہ لے گی کہ نہیں لے گی, اور اگر حصہ لیتی ہے کیا اس کا بینیفٹ ہوگا. عزم استحکام کیا تھا جی, عزم پاکستان,
یا استحکام ہم سارے میں کنفیوز کر کے. خیر جو ملٹری آپریشن ہونے جا رہا ہے آپ کا اسپیشلی جو روٹ آؤٹ کرنا ہے اگینسٹ دا ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ٹیررزم, آج بھی بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, بم بلاسٹ ہوا ہے ملتان میں, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ 3 people lost their lives. تو اس سے پہلے بجوڑ میں بھی ہوا ہے. ہاں جی بجوڑ میں جو سینیٹر ہدایت اللہ کو ٹارگٹ کیا, اور ٹیررزم اسپیشلی کے پی میں آن دا رائز ہے, اور ملٹری آپریشن کو دیکھا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں جی, یہ گلگت بلتستان میں 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیررسٹ کو مارا ہے. ہمیشہ ٹیررسٹ کو مار دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہیں کون. اب گلگت بلتستان میں بھی وہ پہنچ گئے ہیں, اور انہوں نے ایلیمینیٹ نہیں کریں گے تو وہ تو اس طرح پورے کنٹری میں کریں گے, اور چاہے وہ پھر کوئی بھی صوبہ ہو, چاہے وہ پنجاب ہے. دیکھیں ذوالقرنین, یہاں پہ جو ایشو ہے وہ یہ ایشو جو یہ شہباز شریف صاحب جو شنگھائی کوآپریشن یہ جو تو اس کا جو اس کے جو بنیادی آبجیکٹیوز ہیں وہ ظاہر ہے اکنامک کوآپریشن, لیکن اس کے اندر ایکسٹریمزم, سیپریٹزم اور ٹیررزم بھی شامل ہے. تو انہوں نے وہاں پر جا کے, یہ میں اس لیے میں ان کو ملانا چاہ رہی ہوں, انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی, وہاں پہ جا کے کہا کہ جی پاکستان کو آپ کی سخت ضرورت ہے, آپ ہمیں پیسے دیں, اور کسی چیز میں تو وہ دیں گے نہیں, لیکن جب ہماری فلڈز وغیرہ ہوتی ہیں. لیکن ابھی بھی انہوں نے پورے کے پورے جو پچھلی دفعہ تقریباً 54 بلین شاید انہوں نے پرومس کیے تھے, I might be wrong, لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں آئے ہوئے. اب دوبارہ سے خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ سے سیلاب آئے گا. تو دوسرا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایس سی او کا وہ ہے ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم. اب یہ دوبارہ سے ملٹری آپریشن کی کیوں نوبت آئی ہے؟ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے نا, اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم ڈی فوکس ہو جاتے ہیں نا. ہمارا فوکس صرف شاید کبھی ایک پارٹی کو کنٹرول کرنا ہے, کبھی دوسری پارٹی کو کرش کرنا ہے, تو سارا فوکس ادھر چلا جاتا ہے. تو یہی سب سے زیادہ ڈبیٹ یہی ہوتی ہے. اور آپ کی گورنمنٹ بھی ہے جو ٹیررزم کو چھوڑ کے سارا کا سارا اپنی انرجی اور جسے کہہ لیں کہ اپنا کیپٹل انویسٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے اوپوننٹ کو کرش کرنے کے لیے. جب گورنمنٹ کی مین پریورٹی یہ ہوگی تو ٹیررزم تو پھر اپنا سر اٹھائے گا ساتھ ساتھ. کہ ٹیررزم کو کرش کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کا بیچ میں کوئی اتنا خاص ہاتھ نہیں ہوتا نا, ان کو تو صرف ڈائریکٹیو دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا مطلب آپ سمجھ جائے نا. جب میں جی میں تو بالکل میں سمجھ گئی ہوں. اب تو میرے خیال میں بچہ سمجھتا ہے اس کا کیا, جن کے پاس گورنمنٹ ہے ان کی بات ہو رہی ہے نا. جی اچھا, اب بات یہ ہے کہ انہوں نے سیریسلی کیوں لیا اے پی سی, انہوں نے کیوں بلائی ہے؟ انہوں نے جب انہوں نے ڈکلیئر کیا, جب انہوں نے 4 پارٹیز نے ریفیوز کر دیا تھا نا جی اس کو اون کرنے کے لیے. وہ جو ہے اسفند پی ٹی آئی, جے یو اے ایف, اے این پی, جماعت اسلامی اور 1-2 اور چھوٹی پارٹیز ہیں. پھر اس کے بعد جے یو آئی ایف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں فضل الرحمان صاحب شہباز شریف سے. بلاول ایکچولی پلیڈ رول کہ یہ غلط ہے, they should be taken on board. ہاں جی, اس کے بعد اے پی سی کا کیا ہے. اب دیکھیں لیٹس سی اگر اے پی سی ہو پاتی بھی ہے کہ نہیں, اور اے پی سی اگر ہوتی ہے اس میں پی ٹی آئی اسپیشلی پارٹیسپیٹ کرتی ہے. پی ٹی آئی نے تو ویسے بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم آپریشن ہونے نہیں دیں گے, لیکن ظاہری طور پہ آپریشن ہونے دیں یا نہ ہونے دیں, پارٹیسپیشن از امپورٹنٹ. ڈیسائیڈ تو انہوں نے نہیں کرنا پی ٹی آئی نے, نہ ہی شہباز شریف صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے انہوں نے آپریشن بھی کرنا ہے. اور کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تو ان کو اس حوالے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ان کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہو جائے گا. اور ساتھ میں امین علی گنڈا پور کے خلاف وارنٹس بھی آج وڈرا ہو گئے بیکاز یہ پیریڈ ایک دن یہ کچھ کرتے ہیں اور ایک دن وہ پریشر, وہ کیرٹس اینڈ اسٹک والا سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو ہے اور چلتا رہے گا. ہم تھوڑا موو فارورڈ کر جائیں, سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ کل نکالا ایک ریکویسٹ لیٹر کہہ لیں آپ, ایک ریکویسٹ نوٹیفیکیشن. مریم نواز صاحبہ کی یہ ریکویسٹ پنجاب حکومت کی ہے. جی پنجاب حکومت کی. انہوں نے سینٹر میں اپنے انکل شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ان سے کہا جی کہ آپ 6 دن کے لیے آپ ٹک ٹاک بند کر دیں, آپ انسٹاگرام بند کریں, آپ فیس بک بند کریں, اور یوٹیوب موسٹ امپورٹنٹلی وہ بند کریں. اور اس میں یہ بھی بات کر گئے اسی نوٹیفیکیشن
اگر آپ نوٹیفیکیشن پروڈیوسر صاحب ساتھ میں دکھا سکیں اس کو, تو اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی ہے کہ ایکس کو بھی بند کر دیں. ویری سرپرائزنگلی اینڈ انٹرسٹنگلی ایکس پاکستان میں 4 ماہ سے زیادہ سے بند ہے. 19 فیبری سے بند ہے ایکس پاکستان میں. تو یہ وی پی اینز کے اوپر کچھ کر رہے ہیں, وی پی اینز پہ وہ چل رہا ہے نا سلسلہ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ ایکس بند ہے پاکستان میں, اور وہ اس کے لیے ریکویسٹ ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر تیری مہربانی ہے بھی بند کر دیں. تو اتنا تو سوئے ہوئے ہیں وہ, مطلب اگر چیف سیکرٹری آف دا پنجاب ہے, پتہ نہیں یہ بابو جو ہے, بابو میرا خیال اسی میں انٹرسٹڈ ہیں جو ابھی آپ نے 2 دن پہلے خبر چل رہی تھی کہ ان کے لگژری ہاؤسز بن رہے ہیں ڈیفینس میں اور جی او آر میں, اور 2 بلین سے سبھی بابوؤں کے نہیں, کچھ بیوروکریٹس کے, ٹاپ بیوروکریٹس کے. اور گورنمنٹ اس پہ کلیریفائی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ یہ پیچھے محسن نقوی کی گورنمنٹ کر گئی تھی اسے. اور بھائی محسن نقوی بھی آپ کی ایکسٹینشن تھی, ساری دنیا کو پتا ہے, وہ 1 سال کی اینڈ اسٹل ہی از پارٹ آف یو, ہی از انٹیریئر منسٹر اور آپ سے زیادہ طاقتور ہے. تو آپ میں دا موسٹ پاورفل, اور آپ میں اتنی جرت نہیں ہوئی, آپ نے کلیریفیکیشن ضرور دے دی کہ یہ بابوؤں کے جو گھر بن رہے ہیں 2 بلین سے, تو ہم اس میں ہیلپ لیس ہیں. لیکن یہ بنائے محسن نقوی صاحب نے ان کو انڈورس کیا, آتھورائز کیا, سینکشن کیا. تو جسے کہہ لیں کہ تھوڑا سا ہمت کیا کریں یار, سچ کو ذرا سچ بولیں. تو میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں, اور ریزن انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہیٹ مٹیریل, ہیٹ مٹیریل اور مس انفارمیشن اسپریڈ نہ ہو, سیکٹیرینزم جو پھیلنے کا چانس ہے اگر ہم نے ان 6-7 جو ایپس ہیں آپ کی سوشل میڈیا کی, اس کو بند نہ کیا. اور 6 دن کے لیے, مجھے پہلے تو 6 دن کا سمجھا دیں کہ محرم کے یہ صرف 6 دن امپورٹنٹ ہے یا کہ پورا محرم کا مہینہ امپورٹنٹ ہے, اور ان ایپس کو بند کر کے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا میں اپنا بتا دوں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایکس کو بند کیا انہوں نے 19 فیبری کو, تقریباً 4.5 ماہ ہو گئے ایکس کو بند ہوئے. تو اب یہ تھوڑا سا یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پورے سوشل میڈیا کو بند کر دیں, کبھی یہ ایکسکیوز لیں کبھی وہ ایکسکیوز لیں, اور ایونچولی ٹوٹل کلیمپ ڈاؤن, بالکل پلگ آف کر دیں. اللہ کیا کہیں, یہ بہت ڈینجرس چیز یہ کر رہے ہیں, نہ بجے کی بات. ہاں جی. ایک تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ اہل تشیع کے لیے 6 دن نہیں ہوتے محرم کے, وہ 28 ذی الحج سے لے کر ہم لوگ 9 ربیع الاول تک سوگ ہوتا ہے. 9 ربیع الاول کو پھر سوگ اٹھتا ہے, ختم ہوتا ہے جو کہ شہدائے کربلا کا. ویسے تو پورا سال جو ہے وہ شہادتوں کا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی شہادت ہوتی ہے, لیکن خیر جو مخصوص دن ہے, تو میں یہ پہلے بتا دوں کہ جی 6 سے لے کے 11 تک کا مجھے سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیٹ مٹیریل ڈسیمینیٹ ہو رہا ہے, یہ کسی قسم کا کوئی ٹیررزم نہ ہو. تو کون سا ہیٹ مٹیریل ڈسیمینیٹ ہوا تھا جو سوات کے اندر اس بیچارے کرسچن کو انہوں نے زندہ جلا دیا تھا, وہ کون سا ہیٹ مٹیریل تھا. اور دوسری بات یہ ہے, یہ سارے سوشل میڈیا کو یہ بین کر دیں گے, یہ کچھ کر دیں گے, تو محرموں کے اندر تو دیکھیں یہ ایک سیکیورٹی کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ نے میسیجنگ کی ہے, آپ نے کسی سے پوچھا ہے, اچھا جی بالکل بند کر دیتے ہیں, لیکن جی موبائل یہ بند کرتے ہیں 9ویں اور 10ویں کے لیے. اس کی تو سینس بنتی ہے نا کہ جو آپ کے ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں وہ اس سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں موبائل سے, تو وہ اس لیے, لیکن ایپس کو بند کرنے کی تو میک سینس ہی نہیں بنتی. دیکھیے ذوالقرنین, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس قسم کی جو گھبراہٹ ہے وہ ہمیشہ محرموں میں کیوں ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے کہ اس قسم کا, اگر آپ اندرون شہر سے واقف ہیں اور اگر کبھی لاہور کے اندرون شہر میں جائیں جو کہ گڑھ ہے جہاں سے مرکزی زیارت نکلتی ہے عاشورے کی, جی اچھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے محرم سے کوئی 2 ہفتے پہلے بلکہ مہینہ پہلے ہی ایک انہوں نے سما بنانا شروع کیا ہوتا ہے, جو کہ ٹھیک ہے انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, ہر امام باڑے میں جا کے کرنی ہے, لیکن انہوں نے ڈرانا بھی شروع کیا ہوتا ہے. ایک اس قسم کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ لوگ ذرا, خیر ماشاءاللہ سے شیعہ حضرات ڈرنے والی تو قوم ہے نہیں, جو خود اپنے آپ کو مار سکتے ہیں, وہ انہوں نے کیا ڈرنا ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ماحول کے اندر اس قسم کی ریسٹرکشن لے کر آئیں
کہ لوگوں کی موومنٹ کم ہو جائے اور 10 ساڑھے 10. لیکن شہربانو صاحب مجھے تھوڑا سا بیک ٹو ڈیفر یو کہ مجھے یہ شیعہ اسپیسیفک نہیں لگ رہا یہ نوٹیفیکیشن. نہیں, اٹ از ناٹ. اور میں آپ کو یہ میں تھوڑا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اور ناظرین کو بھی ایز ویل کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا امیڈیٹلی اس پہ جو رسپانس دیا ہے کہ ہم اس لیٹر کو نہیں کنسیڈر کر رہے آف مریم نواز گورنمنٹ. تو ہم مطلب نہیں سوچے کہ یہ جو ایپس ہیں سوشل میڈیا ایپس ہیں, یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, اس کو بند کر دیا جائے. واٹس ایپ جو سب سے آپ کی موسٹ پاپولر ہے اس وقت, واٹس ایپ کو بھی وہ چاہ رہے ہیں بند کر دیں. تو یہ ہم نہیں چاہ رہے. لیکن ابھی چونکہ انہوں نے 6 محرم کا کہا, 6 محرم فال کر رہی ہے جولائی 13 کو, تو یو نیور نو بفور دیٹ, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ایک گراؤنڈ کے اوپر وہ کائنڈ آف نوٹیفیکیشن تو آ گیا ہوا ہے. جی یہ ہمیں ریکویسٹ آئی ہوئی ہے فرام دا مریم نواز گورنمنٹ, تو ہم نے یہ جی لاسٹ مومنٹ پہ 24 گھنٹے پہلے یہ شاید سارے ایپس بند کر دیں اس وقت. ابھی اس لیے کہ بہت کرٹیسزم آئے گا ابھی سے ہی, جسے کہہ لیں کہ لان تان شروع ہو جائے گی, تو اس کو روکنے کے لیے آئی تھنک فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. لیکن یو نیور نو, جسٹ بفور دیٹ 6 محرم ایک دن پہلے یہ کر دیں, کیونکہ ان کے پاس گراؤنڈ تو موجود ہوگی نا. اگر پنجاب گورنمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی نے لا اینڈ آرڈر کی اس کے اوپر بیٹھ کے پوری چرچا کی ہے اور کمنگ اپ ود دیٹ نوٹیفیکیشن اینڈ دیٹ ریکویسٹ لیٹر, تو اٹ مینس کہ اس کے پیچھے پورے برین موجود ہیں. جی 6 سے لے کے واقعی 11 تک, اور یہ بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کور لے رہے ہیں اس کا محرم کا, اور بعد میں یہ اس کو پرلونگ کریں گے. دیکھیں شروع میں ایکس کو بھی انہوں نے بند کیا, ٹویٹر فارمر ٹویٹر جو ہے, یہی تھا کہ جی کچھ عرصے کے لیے ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی طوفان بدتمیزی جو ہے آن دا سوشل میڈیا یہ رک جائے, اس کو ہم کنٹرول کر لیں. اسپیشلی فیبری 8 کے الیکشن کو کے اوپر جو سوالات اٹھے تھے کہ سارا الیکشن چوری ہو گیا اور 17 سیٹوں والی پی ایم ایل نون کو آپ نے بٹھا دیا ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر, پرائم منسٹر بھی انہی کی پارٹی کا بن گیا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے آپ نے ایکس بند کیا تھا کہ جو کرٹیسزم آ رہا تھا ورلڈ وائڈ, جی تو ان کا خیال تھا کہ سارا یہ پی ٹی آئی جنریٹڈ ہے. تو 4.5 ماہ ہو گئے, انہوں نے دیکھا اب تو کوئی بات بھی نہیں کرتا ایکس کے اوپر کہ بھائی بند ہے, بھول گئے ہیں اس چیز کو. تو ان کا یہی خیال ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ میں مزید ایپس بند کرنا شروع کر دیں, اور آج محرم کا سہارا لیں گے, کل کسی اور کا لے کے اس کو بند, اور پھر بھول جائیں آپ کے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا نام کی کوئی چیز ہوگی. چلیں یہ کر دیں اگر بند. تو ذوالقرنین مجھے ایک بات بتائیں, آج سے آپ چلیں 20 سال پہلے چلے جائیں یا 30 سال پہلے چلے جائیں, تو سوشل میڈیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ اب لوگوں کو اور لوگ سوچیں گے, لوگ میرے خیال میں آلٹرنیٹیو پھر میتھڈ سوچیں گے آف گیدرنگ, آف کنویننگ, آف اسمبلنگ, ایک دوسرے کو میسیجز. پرانے زمانے جس طرح ہوتے تھے یہ وہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم کبوتروں کے ذریعے ایک دوسرے کو ہم میسیجز وغیرہ بھیجیں, تو میرے خیال میں وہ بھی ہو جائے گا. دیکھیے اگر آپ ایک چیز کو بند کر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ سوچ آپ نے بند کر دی. اگر آپ ٹیررزم کے اوپر ٹیررزم کو آپ رکھتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیررسٹ کو ختم کر دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیررزم ختم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی جو ڈیفینیشن ہے کسی بھی چیز کی, چاہے وہ ٹیررزم ہے, چاہے وہ 6 سے لے کے 11 محرم ہے, ان کے نزدیک 6 سے لے کے 11 تک محرم ہوتا ہے, منڈے سے جی شروع ہو رہا ہے, سنڈے یا منڈے سے محرم شروع ہو رہا ہے. اور میں نے جیسے بتایا کہ پہلی سے لے کر 28 صفر تک ہے, پھر تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کمپلیٹ کریں نا. آپ یہ صرف 4-5 دنوں کی تو بات ہے نہیں, 4-5 دنوں کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ایٹ دا سیم ٹائم کل مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا جی اپنی ڈفرینٹ جو ہے ریلیجیس اسکالر سے بات کرتے ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 50,000 جو ہیں وہ اکاؤنٹس اور پیجز بند کیے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, جو کہ جن کے اوپر ہیٹ مٹیریل پڑا ہوا تھا. کس قسم کا ہیٹ مٹیریل تھا؟ ہیٹ مٹیریل تو ایک بڑی وائٹ ٹرم آ جاتی ہے, اینٹی شیعہ, اینٹی سنی, سیکٹیرین بھی. اچھا سو اینٹی کرسچن نہیں تھا, سیکٹیرین بھی آ جاتا ہے اس میں. اس کی ریلیجیس آپ کہہ لیں کہ اس کی ڈفرینٹ ریلیجن ریلیٹڈ معاملہ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے 50, اٹس اے ویری گڈ وے اگر اس کو ٹو ہینڈل دا سوشل میڈیا ایز فار ایز ہیٹ مٹیریل از
कंसर्न Religion को इस्तेमाल करें। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई आप के पास आईटी एक्सपर्ट होंगे डेफिनेटली जिन्होंने ये पेजेस और ये अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं ना, 50,000 की फिगर दी, तो क्या ही अच्छा होता कि अगर आप ये लेटर, रिक्वेस्ट लेटर अंकल शहबाज शरीफ को भेजने से पहले आप कहते कि जी हम 50,000 के किए हैं, अभी हमें लगता है कोई 50 लाख हो रहे हैं, तो हम यकम मुहर्रम से पहले पहले उन सबको बंद कर देंगे। आपकी ये डिक्लेरेशन, ये अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप कहें कि जी हमें ये बंद कर दो सारा कुछ। तो फिर तो आप 50,000 पेजेस आपने एमी मेहनत ही लाई और उनको आपने जो आईटी स्टाफ रखा हुआ है उनको सैलरीज आपने वैसे ही दे दी फिर। अच्छा जुल्करनैन, चलें, इन्होंने 50,000 अकाउंट्स बंद किए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड पेजेस जो हेट मटेरियल दोबारा मैं कहती हूँ प्रमोट कर रहे हैं, 50,000 अकाउंट्स इन्होंने बंद कर दिए हैं, ठीक है जी। तो वो अकाउंट होल्डर्स कौन है, किनके वो अकाउंट्स हैं, कहाँ से आते हैं? चले एनोनिमस भी हूँ मान लिया, तो इनके पास टेक्नोलॉजी तो है ना बंद अगर करने की। ये बंद कर सकते हैं और अगर ये इन्होंने ये डिटरमिन किया है, इन्होंने ये डिस्कवर किया है कि इसके ऊपर हेट मटेरियल या फिर एंटी या फिर सेक्टेरियनिज्म और एंटी रिलीजन और एंटी स्टेट कह लें, एंटी स्टेट, एग्जैक्टली एंटी स्टेट, यस, ये मटेरियल है। तो इन्होंने उन लोगों को वो हमें देखिए, हमें ये बताएं तो सही ना। देखिए एक नोटिफिकेशन जारी होता है और जैसे सेनेट है, सेनेट का बिल है या कुछ है, एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि जी हमने ये डिसाइड कर लिया है। उसके बाद आप टॉक शोज पर उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं हम लोग बहस मुबाहिसा करना, सही। वो वहीं पर ही रहती है चीज। इसी तरह इन्होंने ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है, हमें बताएं तो सही क्यों जारी की है, क्या ऐसी चीज इनको नजर आई है या क्या हुआ है? इनको सिर्फ पंजाब में नजर आया है, इनको बजौड़ के अंदर, इनको स्वात के अंदर, पेशावर के अंदर और जो हमारे दीगर जो कबायली इलाके हैं, रोजाना इनको पाराचरान में इनको सेक्टेरियनिज्म नजर नहीं आती। वहाँ पे भी तो शिया हैं। अनफॉर्चुनेट वन। हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, क्विकली 2 कमेंट कर दीजिएगा, कोई 3-4 मिनट है हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं है। एक तो पहले मैं लेबर पार्टी का भी आपसे पूछना था, लेबर पार्टी जीत गई और ऋषि सुनक कह रहे कि स्टिल आवर कंट्री इज द बेस्ट कंट्री। ऋषि सुनक जो है वो कंजर्वेटिव से हैं और वो बुरी तरह पिट गए हैं, हार गए हैं, इंडियन ओरिजिन से वैसे प्राइमरीली उनका ताल्लुक था। तो भाई वहाँ पे इलेक्शन कोई रिगिंग का किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। रातों रात जो इलेक्शन चेंज होते हैं कंट्रीज लाइक अस, उस तरह की भी बात नहीं कर रहे वो। तो फिर वो कैसे बेस्ट कंट्री हो गया जिसके पास ये सलाहियत ही नहीं है कि इलेक्शन को रिजल्ट को मनूवर करने की, रिग करने की। वो दोबारा से आ जाता है क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना कि व्हाइटर देन व्हाइट है। सॉरी टू से दिस बट इट्स अ फैक्ट, ही इज व्हाइटर देन व्हाइट, इंडियन ओरिजिन उनका है और उनके जो ससुर की बहुत बड़ी कंग्लोमरेट है, इन्फोसिस जो है उनकी जो कंपनी है, वो इजराइल के साथ उनका बहुत बिजनेस है, ट्रेड है इजराइल के साथ, और ये एक्सीडिंगली एंटी इमिग्रेशन है जो कि केयर स्टार्मर भी है। हाँ जी, लेकिन इसकी ये तो ये जैसे कहने के बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ, मतलब गया, आउटगोइंग हो गया। जो नए साहब आ रहे हैं जो केयर स्टार्मर है जी, केयर स्टार्मर जी, तो ये साहब अब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। इनके भी कोई इतनी इनकी भी जो बैकग्राउंड है, इनका जो प्रोफाइल है वो इतना इलस्ट्रियस नहीं है। हाँ, इन्होंने भी काफी कोशिश, इनकी ये कोशिश थी कि जेरेमी कॉर्बिन जो है, जो कि प्रो पैलेस्टाइन है और वो जीते हैं। जेरेमी कॉर्बिन पहले लेबर को हेड किया करते थे, उसके बाद जब फलस्तीन के उन्होंने बारे में शुरुआत की तो उनको हटाने की कोशिश की, उनको निकाल दिया गया। जेरेमी कॉर्बिन जो 75 इयर्स ओल्ड हैं, वो अब जीते हैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उनको हटाने में केयर स्टार्मर का बहुत बड़ा रोल था। केयर स्टार्मर का आप बताएं कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है कैसे चलेंगे इनके आने के बाद, या पाकिस्तान के रिलेशनशिप उसी नोट पे ही रहते हैं, जिस कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता? पाकिस्तान के रिलेशनशिप जी ये चलेंगे कि आप अपने वीजे लगवाएं और उसके बाद आप इवन फील्ड में जाके बैठ जाएं, और उसके बाद बल्कि इनके तो वीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। सही। और दूसरी बात ये कि
पाकिस्तान की इन whether it's 30 labor सेकंड रह गए हमारे पास. सॉरी ओके आई डोंट थिंक सो जी कि चेंज ऑफ जो गवर्नमेंट है उससे कोई ज्यादा पॉलिसी फर्क पाकिस्तान पड़े. नहीं, बिकॉज इनकी Policy towards बेसिक जो Pakistan. पॉलिसी है वो एक ही रहती है जी. Right, सो right. लेकिन एज फार एज द शरीफ फैमिली इज कंसर्न, इनका टिल्ट है बहुत ज्यादा. सही सही सही. नाज़रीन थैंक यू वेरी मच शहरबाना साहबा, और लेट्स होप कि जो नई लीडरशिप यूके में मर्ज की है आफ्टर दिस इलेक्शन 2024, तो पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसीज़ जो है एटलीस्ट हम इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, या स्टूडेंट के जो है उसके हवाले से भी उनका प्रॉब्लम चल रहा होता है. हमारे स्टूडेंट कभी फ़ी डबल हो रही है और कभी वीज़ा हैसल्स आ रहे हैं, तो उसमें कुछ बेहतरी आए. नाज़रीन सी यू टुमारो.